بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ التبیان قاعدے کی اس وقت ہم انشاءاللہ چھٹی تختی پڑھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے دو حرف اور ان حروف کا ہم نے کمبینیشن پڑھا تھا، وہ حروف تھے با اور تا۔ آج ہم نیا حرف دیکھ رہے ہیں اور یہ حرف ہے ما۔ یہ کیا حرف ہے؟ ما۔ کیا حرف ہے؟ ما۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ با جو ہے ویسے تو یوں ہے، لیکن جب یہ کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو پھر یہ با یوں لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی تا ہم نے کہا ویسے تو یوں ہے، لیکن جب یہ ملا کر لکھتے ہیں تو پھر یہ یوں لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہاف میم لکھیں گے ہم اور اس کو کسی اور حرف کے ساتھ ملانا مقصود ہوگا تو پھر یہ کہیں تو یوں آئے گا، کہیں یہ یوں آئے گا، لیکن پڑھنے میں یہ بھی ایسی آئے گا جیسے یہ ہے۔ تو یہ حرف ہے ما۔ ما۔ یہ کیا حرف ہے؟ ما۔ یہ شارٹ فارم ہے، یوں سمجھ لیں اس کی، جب ملا کر لکھنا ہوگا اس وقت، اور پراپر یہ حرف جو ہے یہ یوں ہے ما۔ جب ملائیں گے دونوں کو، فرض کیا جیسے میں نے اس کو بی کے ساتھ ملایا تو یہ بی ما، یعنی یہ یوں پڑھا جائے گا، بی ما، بی ما، بی ما، بی ما۔ جیسے دیکھیں یہ اب آدھا سا لکھا ہوا اور یہ سکون کے ساتھ ہے، تو یہ کلکلا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ پڑھیں گے ہم مت۔ مت۔ یہ کیا ہے؟ بی ما، بی ما، اور یہ کیا ہے؟ مت۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ مت۔ یہ کیا ہے؟ ما۔ یہ ما، یہ بی ما، اور یہ کیا ہے؟ مت۔ اب دیکھیں یہ فتح کے واول سائن کے ساتھ، یہ ضمہ کے واول سائن کے ساتھ، جبکہ یہ تا جو ہے یہ سکون کے ساتھ ہے، تو ہم پڑھیں گے تمت۔ تمت پورا جب ملا کے پڑھیں گے پھر ہم اس کو پڑھیں گے تمت۔ یہ تھا مت، پھر جب پیچھے میں تا لگا دیا تو ہم نے اس کو پڑھا تمت۔ یہ کیا حرف ہے؟ مت۔ یہ ہے تمت۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تمت۔ یہ تا مو اور یہ سکون کے ساتھ ہے، لہذا اب یہ دونوں مل کر حرف پڑھے جائیں گے۔ یہ تا سکون والا آپ الگ سے نہیں پڑھ سکتے تھے اس کو، اب آپ اس کو پڑھیں گے تمت، یعنی یہ لفظ یہ یوں پڑھا جائے گا جیسے آپ انگریزی میں یوں پڑھ رہے ہیں مت، اور یہ پڑھا جائے گا تمت۔ کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ تمت۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مت۔ یہ پڑھا جائے گا تمت۔ اب دیکھیں یہ حرف اصل میں یوں ہے، ٹھیک؟ پڑھیں میرے ساتھ تم تم، ٹھیک؟ جب ان دونوں کو آپ نے سکون اور فتح کے واول سائن کو ملایا، کیونکہ یہ دونوں حرف ایک ہی تھے، اب یہ لکھنے میں یوں آئے گا، لکھنے میں یوں آئے گا، لیکن پڑھنے میں یہ ابھی بھی یوں ہی آئے گا۔ آپ اس کو پڑھیں گے، یعنی یہ شد بیسیکلی بتا رہی ہے کہ میم یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے، دو دفعہ آ رہا ہے، دو دفعہ آ رہا ہے، تو ایک دفعہ ان میں سے پہلی دفعہ سکون کے ساتھ ہے، لہذا اب آپ اس کو پڑھیں گے تم۔ اس کو تم ما نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھا جائے گا تم، یعنی یہ یوں پڑھا جائے گا، میم نے دو دفعہ پڑھا جانا ہے، اور شد پڑھتے وقت عام طور پہ ہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تم، تم، یہ تھا تمت۔ یہاں دیکھیں میم ایک دفعہ لکھا ہوا ہے، ایم ہم نے ایک ہی دفعہ پڑھا تمت، لیکن یہاں پہ میم دو دفعہ ایکچولی، ہم اس کو پڑھیں گے تم،
یہاں دیکھیں یہ لفظ بولنے میں ایکچولی یوں آئے گا، یعنی یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں میم 2 دفعہ آ رہا ہے، اس لیے ہم نے یہاں شد کا سائن دیا اس کو، یہ سائن شدہ بولتے ہیں اس کو۔ شد کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حرف سکون کے ساتھ وہاں موجود ہے اور دوسرے حرف کے اوپر وہ حرکت ہے جو شد کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ اس لفظ کو جب پڑھیں گے تو یہ لفظ پڑھنے میں اب یوں آئے گا، تو آپ اس کو پڑھیں گے تمت، تمت، یعنی تا کے اوپر جب آپ زبان کو چھوڑیں گے، اپنے ہونٹ کو چھوڑیں گے واپس، تو ایک ساؤنڈ آپ کو واپس بھی آئے گی، یعنی اس کو ہم تمت، یعنی دانتوں کو دبا ہی لیں گے، چھوڑ دیں گے، چھوڑیں گے تو باؤنس بیک کرے گی ساؤنڈ اس کی۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے تمت، جیسے آپ نے منہ کھول دیا پھر سے تمت۔ پہلے میم کے اوپر جب میں سکون پڑھ رہا ہوں تو آپ نوٹ کریں وہاں میرا ہونٹ اور دانت بند ہوئے، تم، اب میں پڑھوں مت، تم مت۔ تو لکھنے میں اب یہ لفظ جو ہے، یہ دونوں میم جب ادغام کر کے لکھیں گے، ہم ایسیمیلیٹ کریں گے، جب ملا کر لکھیں گے تو پھر یہ یوں لکھنے میں آئے گا، لیکن پڑھنے میں یہ ہر لفظ یوں ہی پڑھا جائے گا۔ آپ اس کو پڑھیں گے تمت، تمت، ٹھیک۔ اسی طریقے سے یہ لفظ ہے، دیکھیں یہ 2 دفعہ یہاں بھی سکون ہے، یہاں پہ بھی سکون ہے، یہ پڑھا جائے گا، اتنا حصہ جو ہے یہ پڑھا جائے گا تب، اور یہ پڑھا جائے گا تم۔ اب ملا کر جب پڑھیں گے تو یہ اب یوں پڑھا جائے گا تب، تم، تب، تم، تب، تم، تب، تم۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ ایکچولی یوں ہے، تو یہ پڑھنے میں یوں آئے گا مم، مم، اس کو مم ما نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے الف نہیں لکھا ہوا کوئی بھی، مم، اور یہاں پہ سکون جو ہے اور فتح یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو پھر یہ لکھنے میں حرف یوں آئے گا، ہم اس کو پڑھیں گے مم، مم، مم۔ اب یہاں دیکھیں یہ ضمہ کے واول سائن کے ساتھ ہے، یہ کسرہ کے واول سائن کے ساتھ ہے، لیکن یہ شد کے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ یہ لفظ یوں ہے، ایکچولی اٹ از لائک دس نا۔ یہ لفظ پڑھنے میں کچھ یوں پڑھا جائے گا موتم، موتم، اور لکھنے میں یہ لفظ ظاہر ہے یہ دونوں جب ادغام کریں گے آپس میں اسیمیلیٹ ہوں گے تو لکھنے میں اب یہ حرف یا لفظ یوں آئے گا، لیکن پڑھنے میں یہ یوں آئے گا یا یوں آئے گا۔ ہم اس کو پڑھیں گے موتم۔ آج اپنے خطبہ جمعہ میں آیت سنی ڈاکٹر صاحب سے، واللہ متم نورہ، وہ لفظ کیا تھا؟ متم۔ تو یہ کیا لفظ ہے؟ متم، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ متم، شد کو جب آپ پڑھیں گے تو پہلا میم سکون والا بھی آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ میں آخری والے اس میم کو 2 دفعہ پڑھ رہا ہوں، یعنی پہلی دفعہ میں نے کہا موتم تو میں نے میم پہ روک لیا اپنے آپ کو، پھر جب چھوڑا تو اب ساتھ ہی اگلا میم پڑھ رہا ہوں، تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں مو، موتم، مو۔ کیسے پڑھا جائے گا یہ لفظ؟ موتم۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا مم، مم، اور یہ ہے موتم، موتم۔ یہ بھی سیم ہے لیکن اب ذرا شد پہلے آ گئی۔ اب دیکھیں یہ حرف کیسے پڑھا جائے گا؟
اب دیکھیں یہ دو کمبینیشن ہے تا کا اور سکون اور ضمہ کا، اور یہ لکھنے میں تو مطلب لکھنے میں یوں آئے گا، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے یوں. یہ پڑھا جائے گا متم، متم. کیسے پڑھا جائے گا؟ متم، متم، یوں متم. پڑھیں. لکھنے میں کیسے آئے گا؟ لکھنے میں یوں آئے گا متم. پڑھیں متم. اور یہ ہے متم، یعنی یہ لفظ یوں ہے لکھنے میں، بولنے میں یوں ہے. اور پڑھنے میں یہ یوں آئے گا. یہ دیکھیں دو تا سکون اور ضمہ کے کمبینیشن کے ساتھ ہیں. جب آپ ملا کر لکھیں گے تو لکھیں گے یوں، تا ایک دفعہ آئے گا، لیکن اوپر آپ یہ سائن دے دیں گے شدہ کا، تو وہ شدہ بتائے گا آپ کو کہ جی میں اصل میں یوں تھا، میں دو تا ہوں، ایک تا سکون کے ساتھ اور ایک تا ضمہ کے واول سائن کے ساتھ. جب پڑھیں گے تو پڑھنے میں یہ یوں آئے گا. آپ پڑھیں گے متم، متم. لکھنے میں یوں آئے گا، پھر پڑھیں گے کیسے؟ متم. تو کیسے پڑھیں گے؟ متم. ایک بار میرے ساتھ آپ پڑھ لیں اس کو، پوری تختی کو. ہمارا لیسن 6 انشاءاللہ اس پہ اپنی کمپلیشن کو پہنچ جائے گا. یہ ہے ما، اور جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو پھر یہ ما یوں کٹا ہوا آدھا سا آتا ہے، لیکن پڑھنے میں ایسے ہی آئے گا ما. جیسے بیما، مت، تم، تمت. یہ کیسے آئے گا؟ تمت. دیکھیں میم کٹا ہوا ہے نا، یہ آدھا سا میم ہے، یہ پورا اس طرح کا میم نہیں جیسے وہ لکھا ہوا تھا. یہاں پورا ہے تم، تم، تمت، تمت. تب، تم، تب، تم، تب، تم. مم، مم، مم. متم، متم، متم. لکھنے میں یوں آئے گا متم. متم، پہلا تا سکون کے ساتھ متم، متم. لکھنے میں یوں آئے گا متم، اور یہ آئے گا یوں بولنے میں متم، متم. بولنے میں یوں آئے گا متم، اور لکھنے میں آئے گا یوں متم. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، زادک اللہ علما نافعا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.